الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، عزیز بھائیوں، بہنوں، نوجوان دوستوں، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ایمان کا جو اصل ہے، جو جوہر ہے، وہ دراصل توحید ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان. توحید، اللہ رب العالمین پر ایمان، یہ وہ اصل ہے جو دین کا مرکز بھی ہے اور ایمان کا مرکز بھی ہے. جب انسان اس توحید کو سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین پر سوچ سمجھ کر اقرار کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے کائنات کی تمام حقیقتیں کھل جاتی ہیں. اور اگر یہ نہ سمجھیں تو نہ کائنات کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، نہ انسان کی خود اپنی ذات، انسان کا اپنا نفس سے سمجھ میں آتا ہے. اگر اسے سمجھ جائیں، یعنی توحید کو سمجھ جائیں، تو راہیں آسان ہو جاتی ہے. اور اگر یہاں ٹھوکر کھا جائے تو پھر انسان ہر جگہ ٹھوکر کھاتا چلا جاتا ہے. توحید تمام اچھائیوں کی جڑ ہے اور شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے. توحید دراصل یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، ذات میں، صفات میں اور حقوق اور اختیارات میں. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، اس کے سوا کوئی نہ مالک ہے، نہ خالق ہے، نہ رازق ہے، نہ دینے والا ہے، نہ روکنے والا ہے، نہ عطا کرنے والا ہے، نہ سننے والا ہے، نہ جواب دینے والا ہے. اگر کوئی حاجت روائی کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے تو اللہ رب العالمین ہے، دل مستر کی، دل پریشان کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین ہے. سورہ اخلاص میں اسی مضمون کو بہت ہی جامع انداز میں، بہت ہی مختصر چند آیات کے اندر بیان کر دیا گیا کہ کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ایک نہیں، یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثیل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس سے آگے ہے، نہ اس کے کوئی ہمسری کر سکتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے حقوق اور اختیارات میں بالکل تنہا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، جس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. سورہ طٰہٰ کی وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں یہی جلال، یہی جمال اور یہی اختصار کے ساتھ انتہائی جامع انداز میں پورے جلال کے ساتھ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اننی انا اللہ، کہ بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کہ کوئی میرے سوا نہیں ہے، یعنی کوئی معبود ہے ہی نہیں میرے سوا. اور یہی وہ بنیاد ہے جس پہ ہم اپنی زندگی کا، اسلامی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. یہ شہادت دیتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بلکہ انداز یہ اختیار کیا، نہیں ہے کوئی معبود. پہلے جڑ کاٹ دی گئی سارے اوہام کی، سارے عقیدوں کی، ساری بت پرستیوں کی اور ساری غلط فکریوں کی نظر جڑ کاٹ دی گئی کہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم جس نبی ہستے، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں،
آپ کی اتباع میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یعنی یہ وہ عقیدہ کہ توحید کا عقیدہ جس کی بنیاد پر جب انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے بلیف سسٹم کو بناتا ہے، اپنے خیالات کی تعمیر کرتا ہے، تو پھر اس انسان کا، اس مومن کا قلب انتہائی توانائی سے بھر جاتا ہے، قوت سے بھر جاتا ہے، اور اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے۔ آپ اور میں دنیا میں اگر کسی با اختیار شخص کی، کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جائے تو لوگ اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ طاقت انتہائی کمزور ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ یہ چلی بھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین آ جائے تو اس کا دل، اس کا دماغ، ہر چیز انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے، اور دماغ انتہائی سکون حاصل کرتا ہے، ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کی یہ ڈر سے وہ آزاد ہوتا ہے، اور حق کے، سچائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی، باقی بتانے آزری۔ ایک اگر حقیقت ہے، ایک حاکم ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اگر کسی کو ہمارے اوپر ساری کائنات میں حکم دینے کا اختیار ہے تو اللہ رب العالمین ہے، حکم چلانے کا اختیار ہے تو اللہ رب العالمین کا ہے، اور کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اگر اختیار ہے تو اللہ رب العالمین کا ہے، تو سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہیں بس یہی، باقی بتانے آزری۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انسان کے اپنے تراشے ہوئے بت ہے، انسان اپنے خیالات میں تراشتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے، اپنی زندگی میں تراشتا ہے، اپنے سماج میں تراشتا ہے، یہ سارے بت بے حقیقت ہیں۔ اگر حقیقت ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب یہ توحید کا تصور، توحید کا یہ کانسیپٹ جب آپ کو اور مجھے یا کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ایک ایسا عجیب انقلاب آتا ہے کہ وہ دنیا کو دینے والا بن جاتا ہے، دنیا سے لینے والا نہیں بنتا، دنیا کے لیے وہ نفع بخش بنتا ہے اور دنیا کے لیے مصیبت نہیں بنتا۔ اس کی اگر اعلیٰ ترین مثال ہم دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ وہ ایمان کی، اللہ رب العالمین پر ایمان کی انتہائی بلندیوں پر تھے، تو آپ کی ذات ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ صفت آپ کے اور میرے اندر بھی آ سکتی ہے اگر توحید کا یہ اقرار، توحید کا یہ مضبوط تصور ہمارے اندر آ جائے، اللہ پر ایمان گہرا ہو جائے، اتنا گہرا ہو جائے کہ ہمارے رگ رگ سے، ہمارے ریشے ریشے سے، ہمارے رونگٹے رونگٹے سے اور ہماری ایک ایک سانس سے اگر جھلکنے لگے تو یقین کی وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان دنیا کی تمام مصیبتوں سے آزاد ہوتا ہے، تمام پریشانیوں سے بلند ہو جاتا ہے، تمام تکلیفیں اس کو بہت آسان لگنے لگتی ہیں۔ جیسا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ تھا کہ وہ ان کے سینے میں، ان کے حلق میں تیر لگتا، اب وہ جب اپنے تیر کھا کر گرنے والے ہوتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ ان کا ایمان اس چیز کو، وہ جو دل میں ایمان تھا وہ زبان سے اس کا اقرار کراتا، تو زبان سے اس بات کا اعلان کرتے کہ جس چیز کا میں متمنی تھا، جس رب سے ملنے کا میں خواہش مند تھا، اب اس رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، لہذا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انسان توحید کا جو اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے، جب توحید کا سبق اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کے دل کے اندر اتر جاتا، گہرا ہوتا ہے، تو انسان انتہائی طاقتور ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ جب یہ کیفیت کہ میرے اوپر اللہ نگران ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو پھر انسان انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری پشت پر ہو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اگر تمہارے شامل حال ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں ہو سکتی، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہی یخذلکم، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے،
اگر اللہ تعالیٰ منہ موڑ لے، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِي، کون سی ہستی ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہے، تم کو پناہ دے سکتا ہے، تمہاری پشت پناہی کر سکتا ہے؟ کیا اللہ جب کسی کو چھوڑ دے تو اس کائنات میں کوئی ہے جو تمہاری مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تمہاری پشت پناہی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو تمہاری پشت پناہی کر سکے، تمہاری مدد کر سکے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ پھر مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ ہی پر توکل کریں، اس لیے کہ اس کا اگر ساتھ بھی انسان کو مل جائے تو پھر انسان انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، توحید کا جو اثر ہے وہ انسان انتہائی طاقتور ہوتا ہے۔ نمبر دو یہ کہ انسان آزادی اور حریت سے آشنا ہوتا ہے۔ 10، 20، 50 اور 100 معبودوں کو ماننے والا ہمیشہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کس کو راضی کرنا ہے اور کس کو خوش کرنا ہے، کس کی ناراضگی سے بچنا ہے اور کس سے ڈرنا ہے۔ لیکن جب انسان ایک اللہ کو مانتا ہے، صرف مانتا نہیں ہے بلکہ اس کو جانتا ہے، صرف جانتا نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ اس کے دل اور دماغ میں اتر جاتا ہے، تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر قسم کی بندشوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، کہ بہترین مثال کہ وہ آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا، شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اللہ کو جو ماننے والا ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، کٹی ہوئی پتنگ کی طرح وہ آسمان میں سہارا ہو گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کو ایک طرف تو قوی کرتا ہے اور دوسری طرف ہر قسم کی بندشوں سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی جب اللہ سے انسان کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر وہ آزاد ہوتا ہے، حریت اس کو ملتی ہے کہ کسی اور کا تابع نہیں ہے، کسی اور کا پیمانہ اس کے پاس نہیں ہے، کسی اور کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جس کو بھی خوش کرنا ہے وہ اللہ کی خوشنودی میں دوسروں کو خوش کرنا ہے۔ جہاں اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، جہاں اللہ کی رضا نہیں ہے، وہاں انسان کسی دوسرے کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ انسان آزادی فکر اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ حقیقی معنی میں آزاد ہوتا ہے، صرف پیپر پر آزاد نہیں ہوتا، صرف لکھاوٹ میں کانٹریکٹ میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی معنی میں اس کا جسم بھی آزاد ہوتا ہے، اس کی روح بھی آزاد ہوتی ہے، اس کا دل بھی آزاد ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی آزاد ہوتا ہے۔ وہ حقیقی آزادی اللہ کی غلامی اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مشرک کا معاملہ ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر پتھر سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے ڈر کر اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ قبر ہو، مختلف چیزوں کے سامنے سر جھکاتا چلے جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں توحید کا راستہ اختیار کرنے والے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی بلندی پر پہنچتا ہے، وہ ہر قسم کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد توحید کا ایک بڑا اثر آپ کی اور میری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ انتہائی اطمینان اور سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اگر توحید حاصل نہ ہو، انسان توحید سے محروم رہے یا توحید کا اقرار کرنے کے باوجود وہ توحید کی جو کیفیت اور جو صفات اللہ رب العالمین کی ہے اس کے بارے میں وہ اس کے دل کے اندر وہ یقین کی کیفیت نہیں ہو، تو پھر انسان لوگوں سے ڈرنا، لوگوں سے پریشان ہونا، اپنے آپ کو لوگوں سے فکر مند ہونے کے اندر ساری زندگی گزارتا ہے۔ لیکن توحید کو جو اقرار کرتا ہے اسے قیامت کے دن کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اطمینان والا نفس اس کو کہاں سے حاصل ہوا تھا؟ وہ اطمینان والا نفس اسے یہ بات پر حاصل ہوا تھا کہ اس نے پورے کے پورا اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا تھا، اللہ کی توحید کا، اس کی یکتائی کا، اس کی طاقت اور قوت کا اس طرح اس نے اقرار کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا سچا غلام بن گیا تھا اور انسانیت کا سچا خادم بن گیا تھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اس کا نفس مطمئن ہوا، اور وہ جب نفس مطمئن ہوا تو کل قیامت میں کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
چل اپنے رب کی طرف، پلٹ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، مطمئن ہے، تیری کیفیت اطمینان کی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے منتخب بندوں کے اندر داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر تو داخل ہو جا۔ یعنی اللہ کے انعامات، اللہ کی طرف سے اکرامات اور اللہ کے طرف سے انعامات کی جو بارش ہے تو جنت کی شکل میں انسان کو حاصل ہوگی۔ نمبر 4 یہ کہ انسان یکسو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اور میں گاڑی لے کر نکلیں، ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے، کبھی اس گلی میں داخل ہوں گے، کبھی اس گلی میں داخل ہوں گے، کبھی ادھر ٹرن کریں گے، کبھی ادھر ٹرن کریں گے، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کو کدھر جانا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر شرک کا راستہ انسان اختیار کرتا ہے تو کبھی اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن توحید کا جو راستہ اختیار کرتا ہے اس کی زندگی میں ایک غیر معمولی اثر یہ ہوگا کہ وہ بالکل یکسو ہو جائے گا، یونی ڈائریکشنل ہو جائے گا، ایک ڈائریکشن میں، ایک سمت کے اندر وہ اپنی زندگی کو گزارے گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری مراسم عبودیت، میری نمازیں، ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں سرنڈر ہو چکا ہوں اللہ رب العالمین کے سامنے، میں نے اپنے رخ کو اللہ رب العالمین کی طرف متعین کر لیا ہے، اب نہ ادھر دیکھوں گا نہ ادھر دیکھوں گا، جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ میرا مشن ہو گیا ہے، میری سمت اور میرا ڈائریکشن طے ہو گیا ہے۔ یہ توحید کا ایک غیر معمولی اثر ہے جو انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ 5واں جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان ساری انسانیت کے سامنے اپنے آپ کو انسانیت کا حصہ سمجھتا ہے، انسانیت میں وہ برابر کا حصہ دار ہوتا ہے، کوئی تفریق، کوئی اونچ نیچ، کوئی بڑا چھوٹا اس کے سامنے نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک ماں باپ سے، ایک جوڑے سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر اس کے بعد ہم نے شعوب میں، قبیلوں میں، برادریوں میں ہم نے تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تو یہ جو میسیج توحید کے ذریعے سے ملتا ہے، اللہ کو ماننے کے ذریعے سے، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر کام کے لیے سارے انسانوں کو برابر سمجھتا ہے، کوئی اونچی ذات والا، کوئی نیچی ذات والا، کوئی گورا اور کوئی کالا، کوئی عربی اور کوئی عجمی، یہ تمام جو فرق ہے اس سے بلند ہو کر سارے انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے کام کرتا ہے، ساری انسانیت کو فائدہ پہنچانے اور ساری انسانیت کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ توحید کا ایک اور غیر معمولی اثر ہے کہ انسان ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزارتا ہے یا ایسے معاشرے کو ڈیولپ کرتا ہے، ایسے معاشرے کی داغ بیل ڈالتا ہے، بنیاد رکھتا ہے، جہاں تمام انسان برابر ہیں، عزت کے معاملے میں، شرف کے معاملے میں۔ اگر کوئی فرق ہے تو رب العالمین سے تعلق کی بنیاد پر فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں بہتر ہے، اکرام کے قابل ہے، اکرم اگر کوئی ہے تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا۔ مطلب یہ ہوا کہ سارے انسان برابر ہیں، لیکن اگر فرق ہے تو اللہ رب العالمین کے تعلق کی بنیاد پر فرق ہے۔ ایک اور پہلو یہ کہ جب انسان توحید کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں جیسے وہ یونی ڈائریکشنل ہو جاتی ہے، ویسے ہی اس کی زندگی میں صحیح اور غلط کا ایک معیار بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہو جاتی ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان کی تکمیل کی علامت یہ ہے کہ وہ محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، بغض کرے یا دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، اور منع کرے، روکے تو اللہ کے لیے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ معیار بن جائے گا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی معیار بن جائے گی، رکنے کے، ڈرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جب معیار بن جائے گی تو پھر ویسے انسان کا ایمان مکمل ہو جائے گا، توحید مکمل ہو جائے گی، ایمان مکمل ہو جائے گا، تو ایک غیر معمولی معیار اس کو حاصل ہوگا۔ پھر ایک اور پہلو یہ کہ جو توحید کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ انتہائی خوددار بھی ہوتا ہے۔
مومن بڑا خوددار ہوتا ہے، مسلمان بڑا خوددار ہوتا ہے، وہ اپنی خودی کو بیچتا نہیں ہے، اس لیے کہ خودی تو اللہ رب العالمین کے ساتھ دے دی جاتی ہے، وہ اپنی خودی کا سودا اللہ رب العالمین سے کر چکا ہوتا ہے، اپنے معیار کا سودا اللہ رب العالمین سے کر چکا ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنین تو جنت کے بدلے میں اپنی جان اور مال بیچ چکے ہیں۔ جب جان اور مال بیچ چکے ہیں تو پھر وہ انسان بڑا خوددار ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے انسانوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے دربار میں محتاج اور فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ انتہائی ستودہ صفات ہے، غنی ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ جب اللہ غنی ہے تو اس کا ماننے والا بھی خوددار ہوتا ہے، تو مومن کو توحید سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وہ خوددار ہوتا ہے۔ پھر آخری بات اس سلسلے میں رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مومن انتہائی وسیع نظر ہوتا ہے۔ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، توحید کا سبق اس کو حاصل ہوتا ہے، تو ایسا مومن انتہائی وسیع نظر ہوتا ہے، تنگ نظری اس کے پاس نہیں ہوتی، تعصب اس کے پاس نہیں ہوتا، اپنے پڑوسیوں کو ستاتا نہیں ہے، لوگوں کی اچھی منزلیں طے کرنے پر وہ حسد کا شکار نہیں ہوتا، اپنے دل کے اندر کوڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں سے، اپنے محلے والوں سے، ملت کے لوگوں سے، انسانوں کی ترقی سے وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ خوشی کی اصل بنیاد اللہ رب العالمین سے تعلق ہوتا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے، تم میری بندگی بجا لاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بندگی کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرو، میری زمین تو بڑی وسیع ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی قرآن مجید میں فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت تمام چیزوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت حاوی ہے۔ جب ایسی مالک پر، ایسی ہستی پر اس آدمی ایمان لاتا ہے جس کی رحمت کا تقاضا ہے، جس کی رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سارے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو ہوا بھی مل رہی ہے، پانی بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، زندگی گزارنے کے لیے مختلف چیزیں انہیں حاصل ہو رہی ہیں، تو جب اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے لیے معاملہ کیا ہے تو پھر اس کی توحید کے اقرار کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر وسعت پیدا ہو، ہماری فکر کے اندر وسعت پیدا ہو، ہمارے اعمال کے اندر وسعت پیدا ہو، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بہتر باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے، غور کرنے اور اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔